اب دیکھو ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا. شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے. یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت, پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں, پھر پٹتے ہیں, طلاقیں لکھ دیتے ہیں. جو آدمی بیوی کی خاطر 2 تھپڑ نہ کھا سکے نا, اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, جو پٹا اور طلاق دے دی. تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی. بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس مسئلے میں بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے, طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا. ابے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولے تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں, مفتی عجیب فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا, طلاق دے رہے تو طلاق ہو رہی ہے, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے. تو خوب سمجھ لو کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو, زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے, زبان سے ہے. حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں, حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. مذاق میں انسان دل سے نیت نہیں کرتا, ایویں ڈرانے کے لیے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں طلاق ہے, لیکن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے, دل سے نہیں رکھا. گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا, لیکن زبان سے دے رہا ہوتا ہے تو زبان سے ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے لا طلاق فی اغلاق, جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی, پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی, وہ تو پاگل ہے نا, دماغ کا یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, بند ہوتے نا تو مر جاتا, طلاق نہ دیتا. اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے, تو بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی مل جائے گی بھائی, ٹھیک ہے نا, جان دوبارہ نہیں آتی, تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں بیوی کو دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں؟ طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا طلاق. آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے. اسلام نے زبان پہ رکھا ہے بھائی, اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے. ہاں یہ ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے, یہ تو غلط ہے نا, پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ. تو پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی؟ ڈاکو آئے گا آپ سے, آپ کا موبائل چھینے گا, اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے. اور دوسری بات, آپ سے طلاق دلوا کے کیا وہ اس سے شادی کر لے گی؟ تو بیسیوں فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. لاکھوں میں کوئی 1-2 ایسے واقعات ہوتے ہیں. قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کے. اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے, واقع کرنے میں بھی کچھ نقصانات ہیں. بعض دفعہ عورت پہ واقع ظلم بھی ہوتا ہے, گن پوائنٹ پہ دلوا دی اس کو, اس کا بھی بیڑا غرق اس کا بھی بیڑا غرق, یہ ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے. طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. مظلوم عورت کو اس ظالم مرد سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ نہیں آئی بات. بیچ بیچ میں ہم قیام و طعام زیادہ لمبا ہو رہا ہے, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں نا, وہ کیونکہ ایک میں بات کرتا ہوں نا تھوڑی سی, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ لوگ اس کو کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. بعض دفعہ ظلم بھی, مرد بھی تو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ آپ کہو گے عدالت میں جائے. عدالتیں شریعت کا لحاظ نہیں کرتی. عدالت میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایک پیپر پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ عورت کو پکڑا دیتا ہے, خلا کا پیپر ہوتا ہے, اس پہ سائن کر دو, اس پہ مجھے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یوں کرتا ہے, وہ مخصوص ہے, وہ سب شوہروں پہ وہی الزام لگتے ہیں ہول سیل کے حساب سے.
پھر نہ عدالت کورٹ گواہ طلب کرتی ہے کہ یہ الزام صحیح ہے غلط ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھپ 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 خلا کی ڈگریاں جج پکڑائے گا. پھر جب مفتیوں کے پاس جائیں گے مفتی کہیں گے یہ خلا صحیح نہیں ہوا. تو بہتر حل نہیں ہے کہ واقعی اگر ظالم ہے تو کمرے میں لے جا کے چترول لگاؤ، طلاق نکلواؤ اس کے منہ سے. تو اس میں عورت پہ ظلم کا بھی خطرہ ہے، لیکن بہت ساری مظلوم عورتوں کو کہ بچانے کا بھی اس میں آپشن ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں. تو اعتراض کرنا، میں نے جب ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جبری طلاق زبان سے اگر دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے، اس پہ بہت سارے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا، نیچے کمنٹس، ان مفتیوں کا کیا پتا مفتیوں ہی کو ہوتا ہے، ان اسکالرز کو نہیں پتا آج کل جو مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں. ہم نے بچپن میں ایسے واقعات دیکھے ہیں، گلی محلے میں عورت کے پٹنے کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی، اتنا مارتا تھا میاں. مظلوم عورت تھی، کہاں جاتے بھائی؟ تو وہی ہوا کہ محلے والے جمع ہوئے، اس کے لڑکی کے ابا نے بولا بھائی یہ بندہ میری بچی کی جان نہیں چھوڑ رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ ہے. تو ایسے لڑکی کے ابا سے لڑکوں نے بولا بھائی اگر طلاق نکل، پہلے یہ نہیں کہ خام خواہ میں جا کے کسی کو مارا پیٹے، دیکھ رہے تھے واقعی ظلم ہو رہا ہے لڑکی پہ. بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں، لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں سسرال میں جا کے، بہو کے تانوں سے اور ٹینشنوں سے عذاب میں آ جاتی ہیں. ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ جان چھڑاؤ اس آدمی سے. تو ہماری عدالتوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی شرعی حل. تو اس کا شرعی حل یہی ہے کہ پہلے علاقے کے بڑے لوگ جمع ہوں، پولیس کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے، اور جاؤ چترول لگاؤ بھائی. اس کا باپ بھی انشاءاللہ بولو. ایسا ہوا ہے، یہ مشاہدے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، وہی ہوا. لائے لڑکے نے اس کے لگائی طبیعت سے چترول مترول زبان سے اس نے دی ہے، چل بھائی چھٹی. سمجھتا ہوں